ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کا جس نے سانپ کو پیدا کیا تھا۔ جب یہ بات بستی والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ آپ بھی سن کر حیران و پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں پر وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کی قربت کو حاصل کر لینا چاہتا تھا اور اس کو پانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر وہاں وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں اور غصے سے بار بار چیخ کے بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر رہا کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر اپنا پورا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلہ سکھایا جس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلہ کاٹنے لگا۔ اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی، دوسری اس کا شوہر بھی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے اسے روحانی علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ کہا کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں، اللہ پاک کی رحمت ضرور ہوگی۔ وہ حافظ قرآن لڑکی اپنا روحانی علاج کروانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس کی بیٹی کو پورا گھر بہت ہی لاڈ پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن اس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی سے کچھ کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے رحمت دی ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ والا فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر صدا لگائی کہ ہے کوئی اللہ پاک کا نیک بندہ جو مجھ بھوکے فقیر کو کھانا کھلا دے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب ملازمہ کھانا دینے کے لیے گئی تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں تمہارے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ ملازمہ نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو نہ جانے کیوں وہ اس فقیر سے ملنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ اس لڑکی نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ۔ اس ملازمہ نے پیتل کے بڑے سے گلاس میں پانی لا کر اپنی مالکوں کو پکڑا دیا۔ اس لڑکی نے وہ پانی فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ عورت یہ سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی تو میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا علم کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کوئی علم کیوں کرے گا، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تمہارا شوہر تم سے دور ہو جائے اور تمہاری کوئی اولاد بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے بابا یہ تمہاری بات میں کیسے مان لوں، اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہوا ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی سے ضرور ملواتی، مگر اس وقت وہ سو رہی ہے۔ یہ سن کر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی اندر جا کر دیکھو، تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے جا کر جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ مچ مر چکی تھی۔
وہ روتی چیختی ہوئی دروازے پر دوڑی آئی، مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنی ملازمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ فقیر کہاں گیا ہے۔ اس کی ملازمہ نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا، اور ہر کوئی حیران تھا کہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی تھی۔ اس کی بیٹی کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی، اور وہ بیٹی اس کی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں، اگر اس بیٹی کو بھی میں کھو دیا تو میرا کیا ہوگا۔ اس حافظ قرآن لڑکی کی یہ دوسری بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی، اور وہ عورت اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی، اور 3 سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس کی نوکرانی نے اس فقیر کو کھانا دینے لگی تو اس نے اس فقیر کو پہچان لیا، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس آئی اور جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو آپ کی پہلی بیٹی کے مر جانے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی۔ جب بھی اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا، اور پھر اپنی ملازمہ کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ اس کی ملازمہ نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے کھانا دیا تو اس فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کروائے۔ اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، وہ لڑکی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس ملازمہ نے جب یہ بات آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھجوایا۔ اس کا شوہر فوراً ہی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آ گیا۔ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے صحن میں زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخرکار اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ گھر کے صحن کی زمین کیوں کھود رہا ہے۔ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو پکڑتا، وہ فوراً ہی اس گڈھے میں گر گئی، جو گڈھا گھوڑے نے اپنے پاؤں سے کھودا تھا۔ جیسے اس معصوم بچی کو نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا، اور اس سے علاج کے دوران ہی اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ اب وہ حافظ قرآن لڑکی اور اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس تیسری بیٹی کو بھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک تھا۔ وہ اس طرح کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر کسی عالم بابا کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ جنگل میں سے گزرتے وقت راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی، اور اس بچی کو وہ چیل اس کی ماں کی گود سے چھین کر لے گئی، اور وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے اس چیل سے وہ بچی نیچے گر گئی، اور وہ اتنی اونچائی سے بچی نیچے گری تھی کہ بچی کو زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہو۔ آخر ہماری بیٹیوں کو کون مار رہا ہے؟ ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے 3 بیٹیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہوگا۔ یہ ایک ماں کا تحمل اور اسی کی برداشت تھی کہ وہ بڑے تحمل سے اللہ پاک کے آگے سجدے کر رہی تھی، اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ آخر میرا کون سا دشمن ہے؟ یہ راز کیوں نہیں کھل رہا؟ اس فقیر نے یہ تو بتا دیا کہ میرے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے اوپر کالا جادو کروانے والا کون شخص ہے۔ اس کا شوہر تو اس سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا۔ اب 3 بیٹیوں کی موت پر اس کے گھر والوں نے اس کو بہکانا شروع کر دیا کہ بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس کے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے۔ اگر اللہ نے اس کو بیٹا دے بھی دیا تو وہ بھی مر جائے گا، اسی لیے تم دوسری شادی کر لو۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن اس کے دروازے پر وہی فقیر آیا۔ اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ اس بندے کو کھانا کھلا سکے۔ جب اس کی ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور فوراً جا کر اپنی مالکن کو بتایا۔ مالکن روتی ہوئی فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اور اب آپ کیا لینے آئے ہو؟
जब जब मेरे दरवाजे पर आते हो मेरी कोई न कोई औलाद को लेकर चले जाते हो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं रहा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुमने सही ही कहा था। वो रोती जा रही थी और फकीर को बातें सुनाती जा रही थी। इस फकीर ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो मुझे अपने घर के अंदर आने की इजाजत दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। इस औरत ने इस पर यकीन किया और इस फकीर को अपने घर के अंदर लेकर चली गई। इस फकीर ने पूरे घर के चक्कर लगाए और फिर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला कर दो। इस मुलाजिमा ने पानी लाकर दिया और इस फकीर के आगे रख दिया। तो फकीर काफी देर तक इस पर कुछ पढ़ता रहा और बाद में इसको कहा कि देखो इसमें तुम्हें क्या नजर आता है। इस लड़की ने जब देखा तो वो हैरान रह गई। इसमें एक बहुत ही बड़ा काले रंग का सांप था। वो चीख मार कर पीछे हट गई। इस फकीर ने कहा, अब तो तुमने अपनी आंखों से खुद ही देख लिया है कि तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला नाग बिठाया गया है, जो नाग तुम्हारे हर बच्चे को मौत के घाट उतार रहा है। इस लड़की ने कहा, पर मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। इस फकीर ने कहा, हाँ तुम्हें खुशी जरूर दी जाती है मगर तुमसे छीन ली जाती है और बच्चों की जिंदगी नहीं होती। बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, ये सांप है। ये काला जादू आप पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वो हिंदू लड़का तुम्हें देखते ही दीवाना हो गया था। जैसे ही तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो वो गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। इसीलिए इसने तुम पर काला जादू करवाना शुरू कर दिया ताकि तुम और तुम्हारे शोहर में अलहदगी हो जाए, मोहब्बत खत्म हो जाए और तुम्हारी औलाद भी ना हो। वो तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डाल रहा है। इसी वजह से तुम्हारा शोहर अब तुमसे दूर हो गया है। इस लड़के ने तुम पर बहुत ही गंदा अमल किया है जिससे कभी भी तुम अपने शोहर को औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ औलाद जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो लड़की तो अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज़े कुरान थी। इसके दिल में कभी भी ये ख्याल ना आया कि किसी के साथ बुरा करे और फिर इसके साथ बुरा क्यों हो रहा था। वो अल्लाह इसका इम्तिहान ले रहा था। लेकिन जब इसे पता चल चुका था कि इसका दुश्मन कौन है तो वो कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि सोच लो, ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो लड़की कहने लगी, मैं तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें एक सांप को पैदा करना होगा ताकि जो भी बच्चा इसके बाद पैदा हो वो महफूज रहे। पहले तो वो घबरा गई लेकिन इसे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, इसीलिए वो ये अजीबोगरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने इस लड़की को कुछ अमल बताए जो कि इसने रात की तारीखी में करने थे। जब इसका शोहर आया तो इसने पूरी बात अपने शोहर को बताई। वो कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच बोल रहा है? इस लड़की ने कहा कि आज तक जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है इस फकीर ने जो कहा वो सच है। इसने हर बार जब मेरी बेटियां मर जाने का बताया था और वैसे ही मेरी बेटियां मर गई। इसके शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम औलाद के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो कि एक सांप को अपने पेट में रखकर पालना चाहती हो। इसने कहा कि मैं ये अमल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फकीर ने मुझे कहा है कि ये सांप तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है और इसने कहा था कि जैसे ही तुम इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ और इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे एक सांप को अपने पेट से निकालना होगा। इस फकीर ने मुझे कुछ वज़ाइफ भी बताए हैं जो कि मुझे बगैर किसी से बातचीत किए रात की तारीकी में करना होंगे। अब इस लड़की ने इस सांप को बड़े ही मोहब्बत से ये बात कही कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें पैदा करना चाहती हूँ और इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। ये बात सांप ने सुन ली और वो बढ़ना शुरू हो गया और इसने ये एक दाई को भी अपना राजदार बना लिया था और सारा वाकया बताया और पूरी बात अच्छे से समझा दी थी। मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा बल्कि वो एक सांप होगा। जैसे ही वक्त करीब आया और इसने एक सांप को पैदा किया, मगर क्योंकि इसने वो वज़ाइफ और इस तरीके से जारी कर रखे थे इसलिए वो सांप मुर्दा पैदा हुआ। वो सांप अकेला नहीं था, इसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका रंग नीला था। इसका बेटा अपनी पैदाइश के थोड़ी देर बाद ही मर चुका था। 1 माह के लिए इससे ज्यादा तकलीफ कोई नहीं होगी कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और एक बेटा मरते हुए देख चुकी हो। लेकिन वो सांप को अपने सामने देखकर सचमुच हैरान रह चुकी थी कि किस तरह इसने अपने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और इसको पैदा किया और ये अल्लाह ही इसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाक़ये के ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वो फकीर इसके दरवाजे पर फिर आया
اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی، بابا مجھے پھر کیا ہوا؟ کوئی بری خبر سنانے کے لیے آئے ہو؟ اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں سچ مچ مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہی زندہ ہوں۔ اس کے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ اس وکیل نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں اب بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، مگر ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ اس جادوگر کو بھی ڈس لیا جس سے وہ یہ سب جادو کروا رہا تھا۔ اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ بے شک برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور اللہ بھی یقین انسان کو مشکل سے مشکل آزمائش سے باہر نکال لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی بھی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس واقعے کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔